2017 میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ایک معاون کو بتایا کہ وہ جمال خاشقجی پر گولی کا استعمال کریں گے اگر خاشقجی جو اس وقت جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے نے سعودی حکومت پر تنقید بند نہ کی۔ بالآخر قاتلوں کی ایک ٹیم نے اکتوبر 2018 میں استنبول میں سعودی کونسل خانے کے دورے کے دوران خاشقجی کو قتل کر دیا۔ بعد میں سعودی عدالت نے خاشقجی کے قتل پر الزام میں 5 افراد کو سزائے موت سنائی۔ اس کے باوجود جو بھی اس کیس کی تفصیلات جانتا ہے اس پر واضح ہے کہ ان ججز نے کبھی بھی اصل مجرم کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کی۔ اس بھیانک حقیقت سے آگاہی رکھنے والے خاشقجی کی منگیتر ہیٹیچے چنگیز اپنے مرحوم منگیتر کے اصل قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ 2 نومبر کو ہیٹیچے کو بالآخر یہ موقع مل جائے گا۔ اس دن وہ پرماننٹ پیپلز ٹرائبونل کے سامنے خاشقجی کے کیس میں گواہی دیں گی۔ یہ ایک فورم ہے جسے سول سوسائٹی کے سرکردہ گروپس نے ریاستوں کی جانب سے کی گئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے محاسبے کے لیے بنایا ہے۔ 2 نومبر اس برس صحافیوں کے خلاف بلا خوف محاسبہ جرائم کے خاتمے کا بین الاقوامی دن بھی ہے، اور جس سیشن میں چنگیز نظر آئیں گی اسے 3 سرکردہ آزادی صحافت کی تنظیموں نے منعقد کیا ہے۔ ان میں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور فری پریس ان لمیٹڈ شامل ہیں۔ خاشقجی کا کیس واحد کیس نہیں ہے جس کی ٹریبونل میں تفتیش کی جائے گی، بلکہ یہ دنیا بھر کے صحافیوں پر حملوں سے متعلق بات کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ دی ہیگ میں ہونے والی سماعت ان لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گی جو ان جرائم سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، بشمول قتل کیے گئے صحافیوں کے رشتہ دار اور ساتھیوں کے جنہیں اکثر دھمکیوں اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹریبونل مقتولین کے لواحقین کو سر عام ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے گا جو دراصل قتل کے ذمہ دار ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے کیسز میں یہ واحد آپشن رہ گیا ہے جو آزادی صحافت کے محافظوں کے پاس ہے۔ برطانوی نوبیل انعام یافتہ لکھاری برٹرنڈ رسل نے 1966 میں پہلا عوامی ٹریبونل قائم کیا تھا جس کا مقصد امریکی حکومت کو ویتنام جنگ میں جنگی جرائم کا ذمہ دار ٹھہرانا تھا۔ اگرچہ ٹریبونل کے پاس کسی کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے بہترین ججز اور صحافیوں کی موجودگی میں ثبوت سامنے رکھ کر رائے عامہ کو ضرور ہموار کر سکتے ہیں۔ ٹریبونل انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون پر مبنی فریم ورک کے تحت کام کرے گا۔ تمام ججز اور تفتیش کار ان قانونی اصولوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ تمام 9 ججز عالمی سطح پر اچھی شہرت اور ساکھ کے حامل ہیں۔ تفتیش کاروں کے سربراہ انسانی حقوق کے ممتاز وکیل المڈینا برنابیو ہیں، جن کے ساتھ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے سابق جج سر ہاورڈ موریسن ہیں۔ برنابیو اور ان کی ٹیم نے ایل سلواڈور کے سابق وزیر دفاع کارلوس یوجینیو وائڈس کاسانووا کے خلاف ایک طویل قانونی جنگ لڑی تھی، جنہیں ماورائے عدالت قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی وجہ سے بالآخر فلوریڈا سے اپنے آبائی ملک میں انصاف کا سامنا کرنے کے لیے واپس بھیجا گیا تھا۔ اب برنابیو سری لنکا کے اس وقت کے وزیر دفاع گوٹابایا راجاپاکسے کے خلاف پیپلز ٹریبونل میں صحافی لاسانتھا وکرمٹنگے کے قتل کا حکم دینے کے ثبوت پیش کریں گے۔ راجاپاکسے اب سری لنکا کے صدر ہیں۔ ٹریبونل کا آغاز صحافیوں کی اموات پر احتساب نہ ہونے کے مسئلے پر بات چیت سے ہوگا۔ کارروائی میں ایک اور اہم گواہ فلپائن سے تعلق رکھنے والی نوبیل انعام یافتہ ماریا ریسا ہیں، جو وہاں حکومت کی آزادی صحافت کے خلاف جنگ کے بارے میں بات کریں گی۔ مالٹا کے صحافی ٹیفنی کیروانا گالیزیا جو 2017 میں ایک کار بم دھماکے میں مارے گئے تھے، ان کے صاحبزادے میتھیو کیروانا گالیزیا اور چیک تفتیشی رپورٹر پاولا ہولکووا بھی گواہی دیں گی۔ یہ کھلی کچہریاں ایک انتہائی سنگین مسئلے پر روشنی ڈالیں گی کہ جس قسم کے حالات اس وقت دنیا میں ہیں، سچ کا قتل شاید دنیا کا محفوظ ترین جرم ہے۔ پیپلز ٹریبونل سری لنکا، شام اور میکسیکو کی حکومتوں پر زور دے گا کہ وہ صحافیوں وکرمٹنگے، نبیل الشرباجی اور میگیل اینجل لوپیز ویلاسکو کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کریں۔ وکرمٹنگے کے قتل کیس میں ٹریبونل کی سماعت جنوری میں شروع ہوگی، جس کے بعد شامی صحافی الشرباجی کے لیے بھی اسی طرح کی کارروائی ہوگی جسے شام کے فوجی حراستی مرکز میں قتل کر دیا گیا تھا۔ آخری سماعت اگلے مارچ میں میکسیکو سٹی میں لوپیز کے قتل سے متعلق ہوگی۔ فیصلے کا اعلان 3 مئی عالمی یوم صحافت پر کیا جائے گا۔ پیپلز ٹریبونل کا فیصلہ راجاپاکسے اور دیگر مجرموں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈال سکتا، لیکن ان کو دنیا بھر میں شرمندہ ضرور کرے گا۔ راجاپاکسے پہلے ہی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے تیار کردہ پریس کی آزادیوں کے شکاریوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ لاقانونیت کے ذریعے حکمرانی کرنے والے افراد کی اس فہرست میں محمد بن سلمان، شام کے صدر بشار الاسد، روسی صدر ولادیمیر پوتن، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، پاکستانی وزیر اعظم عمران خان، چینی صدر شی جن پنگ اور بہت سے دوسرے حکمران بھی شامل ہیں۔ پیپلز ٹریبونل کے فیصلے مجرموں کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ اپنے جرائم کو چھپا نہیں سکتے، انہیں اپنی سچائی کے خلاف جنگ بند کرنا ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ پیپلز ٹریبونل صحافیوں کے خلاف بلا خوف محاسبہ جرائم کے خاتمے کی جدوجہد کا آغاز کرے گا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اقتدار کے بھوکے سیاستدانوں کو اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے ان لوگوں کو دھمکیاں دینے اور ان پر حملہ کرنے سے باز آئیں جو سینسرشپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سچ کے خلاف جرم ہے جو بین الاقوامی قانون کے تحت قابل قبول نہیں۔ پیپلز ٹریبونل کا پیغام سادہ ہے: آمر اور دہشت گرد
जमाल खाशोगी या डेफनी कैरुआना गैलिट्सिया जैसे सहाफियों को मारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो उन कहानियों को नहीं कत्ल कर सकते जो ये सहाफी दुनिया को सुना रहे हैं।